اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ یونس کا آج ہم آخری رکوع کر رہے ہیں اور یہ رکوع نمبر 11 ہے اور پارہ نمبر بھی 11 ہے، تو یہاں پہ آیت نمبر 104 سے ہم اس کو دیکھیں گے۔ قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ ترجمہ آپ کہہ دیجئے اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس معبود کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ وَأَنْ أَقِمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ اپنے آپ کو اس دین کی طرف سے اس طرح متوجہ رکھنا اور سب طریقوں سے علیحدہ ہو جاؤ، اور مجھ کو یہ حکم ہوا کہ کبھی شرک مت کرنا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی تکلیف پہنچا سکے، پھر اگر بالفرض ایسا کیا تو تم اس حالت میں حق ضائع کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الغفور الرحیم۔ اور اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی راحت پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے مبذول فرمائے، اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والے ہیں۔ یہ صورت کا آخری رکوع کی آیات ہیں۔ باقی بھی آیات کو ہم دیکھتے ہیں۔ صورت کی جس مضمون سے صورت کی ابتدا ہوئی تھی اسی مضمون پر صورت کا اختتام ہو رہا ہے۔ ابتدائی صورت سے گزشتہ آیت تک اصول دین یعنی حقیقت اور مسائل، توحید، رسالت، قیامت اور آخرت، حشر نشر، جزا سزا وغیرہ ان کے دلائل بیان فرمائے گئے، اور دین اسلام کی حقانیت کو روشن دلیلوں سے واضح کیا گیا۔ اب بطور آخری فیصلے کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین فرمائی جاتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تمام لوگوں سے خواہ وہ مکہ کے ہوں یا کہیں اور کے، علی الاعلان کہہ دیجئے کہ حجت الہی تمام ہو چکی، توحید پر عقلی اور فطری دلائل کا بیان ہو چکا، اللہ کی الوہیت اور ربوبیت اور مر کر دوبارہ زندہ ہونے اور حشر نشر کا ثبوت کامل طور پر کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی اب اگر کوئی انسان حقیقت سے انکار منکر ہوگا تو ظاہر ہے پھر وہ اس کی اپنی ضد اور انا ہے، جس کی وجہ سے اس کو خسارہ اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور اٹھانا پڑے گا۔ اگلی آخری دو آیات کو دیکھیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ آپ کہہ دیجئے اے لوگو،
تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا، سو جو شخص راہ راست پر آ جائے گا سو اپنے نفع کے واسطے راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ ہوگا تو اس کے بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا، اور آپ اس کا اتباع کرتے رہیے۔ جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں سورت کے اختتام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی دی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو خدا تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتے رہیے اور تبلیغ دین کے کام میں لگے رہیے۔ یہ منکرین اگر حق کو قبول نہیں کریں گے تو آپ اپنے آپ کو غم میں نہ گھلائیں، اور نہ تکالیف اس راستے میں جو آپ کو پہنچیں گی ان پر آپ صبر کیجیے۔ تو یہاں پہ مخالفین کی ایذا رسانیوں کا تحمل کرتے رہیے، یہ بتایا، اور پھر یہ کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ان کے درمیان بہترین فیصلہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، اس لیے کہ وہ ظاہر اور باطن، ماضی، حال اور مستقبل سب کو یکساں جانتا ہے، اور اس کے حکم اور فیصلے میں بھول چوک یا کسی غلطی کا امکان نہیں۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان دشمنان دین کی ایذا رسانیوں پر صبر کیجیے اور اللہ کے فیصلوں کا انتظار فرمائیے۔ وہ حسب وعدہ آپ کو فتح نصرت عطا کرے گا، یا جہاد اور جزیہ کا حکم نازل کرے گا۔ واضح ہے کہ یہ سورہ یونس مکیہ ہے، اور اس طرح اس وقت تک منکرین سے قتال جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اس صورت کا جو اس رکوع کا ایک ہی سوال ہے، اور وہ سوال ہے آیت نمبر 108 سے 109 تک، سورہ یونس کی آخری آیات کو بیان کیجیے۔ یہ اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، ہم کو اپنے نفع و نقصان سوچنے اور سمجھنے والا دل و دماغ عطا فرما، قرآنی ہدایات تعلیمات کو اپنانے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ، اب تک قرآن پاک سے انحراف اور اعراض کر کے اس ملک نے جو نقصان اٹھایا، جو جرم کیا، میرے مالک اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے، اور اب آپ ہمیں صحیح طرح سے اس آخری کتاب سے تعلق نصیب فرما دیجئے، اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہماری آئندہ نسلوں کو بھی اسلام، ایمان پر قائم رہنے، قرآنی راستے پر چلنے کی سعادت عطا فرما دیجئے، اور ہر طرح کے شک، گمراہی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہمارے ایمان کو ہر طرح کے شرک خفی و جلی سے بچانا، اور اس امر کا یقین کامل نصیب فرمانا کہ نفع نقصان کے مالک آپ ہی ہیں، اس لیے ہم ہر خیر طلب کرنے کے لیے آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہر برائی سے بچنے کے لیے بھی آپ ہی سے مدد کے طالب ہیں۔ یا اللہ، ہم پر ہر حال میں آپ کے فضل و کرم کے ہم محتاج ہیں، ہم پر اپنا فضل عظیم عطا فرمانا، اور ہمارا مرنا اور ہمارا جینا سب اپنے لیے خاص بنا دینا، تاکہ آپ کی مغفرت و رحمت ہم پر نازل ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔